رخ کریں گے گجرانوالہ کا، جہاں پر وزیر توانائی خرم دستگیر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ عام مال کی امپورٹ ہے وہ مکمل طور پر ڈیوٹی فری کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ عمران خان کی حکومت نے 2021 میں سولر پینل کے اوپر 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا تھا، جو کہ ایک سال پہلے 2022 جون 2022 کے بجٹ میں ہم نے اٹھا لیا تھا۔ تو سولر پینلز تو ان کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس نہیں ہے پچھلے ایک سال سے، لیکن اب جو خام مال ہے اس پر سے بھی یہ ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے۔ اور یہ جو سولر ایسوسی ایشن ہے، سولر بنانے والے جو مختلف ہمارے صنعتکار ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا جسے حکومت نے درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، اور انشاءاللہ جب قومی اسمبلی یہ بجٹ پاس کر دے گی اگلے 10-12 دنوں میں، تو اس کے بعد پھر 1 جولائی سے یہ ساری امپورٹ جو ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی۔ جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ جو عمران خان کے 4 عذاب کیا تھے، اس عذاب کے 4 حصے تھے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ کیا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی جس پہ خرچ ہونا ہے، وہ 7,000 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر جس نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضے کم کریں گے، تو یہ 7,300 نہ ہوتی، یہ 3,000 ہوتی۔ لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے قرضوں کا، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسعت ہے وہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک قرضے لیے۔ دوسرا جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ سی پیک مفلوج کرنے کے میں کم از کم توانائی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ 4 سال تھر کول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور وہ پاکستان کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ سی پیک کے چونکہ منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا IMF سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا، جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک کہ ایک رشتہ کیا، برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ IMF کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے IMF کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو
इसको मैं पाकिस्तान दुश्मनी कह सकता हूं, इससे कम या ज्यादा ये नहीं है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो चढ़ दौड़ें खारजा ताल्लुकात के मामले में। इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन खारजा ताल्लुकात के मामले में सूबाई हुकूमतों का इस तरह फेडरल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना, उसकी बुनियादों को कमजोर करना, तो ये वो लेगेसी थी जिसके असरात, जैसे मैंने कहा, सिर्फ इमरान खान के जाने से फौरी तौर पर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हो गए। इमरान खान के जाने से सीपैक फौरन नहीं चल पड़ा, हमें पूरी इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है पिछले 1 साल में। उनके जाने से IMF दोबारा चालू नहीं हुआ अभी तक, जिस तरीके से उसको तोड़कर गए। तो दूसरा जैसे मैंने आपको जिक्र कर दिया, यूक्रेन वाला मामला था। कोयले की कीमतें 4 गुना हुई, गैस मिलना बंद हो गई, पहले उसकी कीमत भी 3 गुना हुई, गैस मिलना बंद हो गई। और फिर हमें बार बार याद कराना चाहिए, चाहे गुजरांवाला में हम यहां मौजूद हैं, ये अल्लाह ताला के करम से ये इलाका उस सैलाब से महफूज रहा, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत पर चूंकि बार बार मैं सिंध गया, और जब मैं पहली दफा गया अगस्त के आखिर में, तो हेलीकॉप्टर पे आपको बताएं कि वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल को ड्यूटी फ्री किया। खुर्रम दस्तगीर का ऐसा कहना है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्की कर्जों में बेपनाह इजाफा किया। PTI ने अपने दौर में सीपैक को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया। उनका मजीद कहना है कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान से निकलने वाले कोयले से इस्तिफादा हासिल भी